انہوں نے دو سوال پوچھے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن میں آتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے زانی لا ینکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، کہ زانی عورت سے نکاح زانی مرد ہی کرتا ہے اور مشرک، اور زانی عورت سے زانی مرد سے نکاح بھی زانی عورت کرتی ہے. تو جب کہ ہم مشاہدہ دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف ہے، بلکہ فرعون کی بیوی پاک دامن تھی اور فرعون 2 نمبر آدمی تھا. آج بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، ایک آدمی پاک دامن ہوتا ہے، بیوی 2 نمبر ہوتی ہے، عورت 1 نمبر ہوتی ہے، مرد 2 نمبر ہوتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت میں تو گویا تضاد ہو گیا، واقعہ کے خلاف ہے. دیکھیں قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہوتا نا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ زانی مرد زانی عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، یہ مطلب ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے صحابہ اس پر اعتراض کرتے ہیں جن کی لغت میں قرآن لازم ہوا، کیونکہ وہاں تو جو بھی اعتراض ہوتا تھا صحابہ فوراً پیش کر دیتے تھے، مشرکین اعتراض کر دیتے. ہمارے نبی نے جب اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ سے نکاح کیا تو کتنا تماشا ہوا تھا اس وقت، مشرکین نے کہا اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. تو وہ بھی اعتراض کرتے کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. ہمارے پاس واقعات ہیں، صحابی کی زوجہ نے زنا کیا، ان کی وائف تھی وہ، تو پھر زنا کی حد بھی جاری ہوئی. تو وہ کہہ سکتے تھے ادھر تو قرآن کہہ رہے کہ زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرتا ہے، ادھر تو پاک دامن بھی زانی سے کر رہے ہوتے ہیں، الٹا بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زانی مرد سے زانی عورت ہی نکاح کرے گی، کوئی اور کرنا چاہے گا تو ہوگا ہی نہیں یا پاسبل ہی نہیں. قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے، پہلے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے کوئی گندا کھانا لا کے رکھ دیا، آپ کہو گے گندے کھانے بھائی گندے لوگ کھاتے ہیں، ہم شریف لوگ یہ کھانے نہیں کھاتے. اب کسی نے مثال دے دی، اس دن تو مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کھانا کھایا تھا میرے سامنے، تو آپ کیا کہو گے؟ یار یہ تو مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا یا وہ خود گندے ہیں، یہی کہو گے نا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ زانی عورت کی طرف رغبت زانی مردوں کو ہوتی ہے، پاک دامن آدمی زانی عورت کو پسند نہیں کرتا. یہ نیچرل ہے، یہ نیچر ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زانیہ عورت کی طرف رغبت کافر کی تو ہو سکتی ہے، مشرک کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہوتی. یہ نہیں قرآن نے کہا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل تو سب کچھ ہے، لیکن پاک دامن لوگوں کی رغبت بد کردار عورت کی طرف نہیں ہوگی، اور پاک دامن عورت کی رغبت بد کردار مرد کی طرف نہیں ہوگی. جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسا ہی اپنے لیے سیلیکٹ کرتا ہے. اس کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو وہ فطرت کے خلاف ہو رہا ہے، وہ نیچر کے خلاف ہو رہا ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو یہ بھی اس کا بھی وہی مطلب ہے جو میں نے مثال دی ہے. گندا کھانا رکھا ہوا ہے، پکا صحیح نہیں ہے، آلو صحیح نہیں کٹے ہوئے، اور تو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا، آپ بولے بھائی یہ بھنگیوں کے لیے ہے، یہ بھنگیوں پہ کیا کرتا ہے؟ سوٹ کرتا ہے، بھنگیوں کے لیے ہے یہ کھانا. کہے گا نہیں بھنگیوں کے لیے نہیں، اس دن فلاں تو بزرگ آئے تھے ان کو بھی میں نے یہی کھلایا تھا. تو کیا کہ بھائی ان کو پتہ نہیں ہوگا، آپ نے کھلا دیا ہوگا، بعد میں جب پتہ چلا تو ان کو الٹی آ گئی ہوگی. ہماری ٹیم گئی تھی نا کہیں، پرانی جاوید میاں کا جو دور تھا نا، تو اس میں ایک بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ٹیم ہماری کہیں باہر کھیلنے کے لیے گئی، تو ان کو کسی نے مینڈک کا سوپ پلا دیا. وہاں پتہ نہیں کون سے ملک میں، چائنا میں ہی پلایا ہوگا، مینڈک چائنا. تو انہوں نے پی لیا، بعد میں جب پتہ چلا کہ مینڈک ہے تو الٹیاں ہو گئی ان کو. ٹھیک ہے نا. تو الخبیثات للخبیثین کا مطلب خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، یعنی یہ انہی کے لیے ہیں، انہی کو آپس میں الجھنے دو. باقی بائی مسٹیک بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہو اور اس کو پتہ نہ ہو اور اس کی بیوی کیا ہو؟ فاحشہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے جب شادی کی تھی اس وقت نیک تھی، بعد میں 2 نمبر ہو گئی. یا جس عورت سے مرد نے نکاح کیا وہ نیک تھا، وہ بعد میں کیا ہو گیا؟ 2 نمبر. تو یہ تو مشاہدہ ہے، اور یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. تو قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ دلچسپی پاک دامن لوگوں کو پاک دامن عورتوں میں ہوتی ہے، شریف لوگوں کو شریف عورت میں. تو یہ حضرت عائشہ کی برات میں جو نازل ہوئی ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جب اپنی رغبت سے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے، تو آپ تو پاک دامن تھے، آپ کسی فاحشہ سے کیوں معاذ اللہ نکاح کریں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک دامن سے ہی نکاح کریں گے. اور امی عائشہ اگر معاذ اللہ غلط ہوتی تو اپنی ایج سے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایک پیغمبر سے نکاح کیوں کرتی؟ وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی. آج بھی جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ تھوڑی چاہیں گی کسی دیندار آدمی سے ہم نکاح کریں. تو عام نارمل روٹین یہی ہے. ہاں کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے, بعض دفعہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے, کسی عارضے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ایک فاحشہ عورت ہے, خوبصورت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کی بد کرداری پر غالب آ گئی, تو کسی پاک دامن نے عشق میں آ کے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ کسی عارضے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا.